یہ کون اڑا رہا ہے ہیلی کاپٹر؟ لالا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر کو اٹھتا جا رہا تھا، جیسے وہ جلد از جلد انتہائی بلندی تک پہنچ جانا چاہتا ہو، کہ اسی لمحے اسے نیچے زمین میں خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں، ایسی آوازیں جیسے پہاڑیوں کے نیچے خوفناک زلزلہ آ رہا ہو، اور جس چٹان پر وہ کھڑی تھی وہ تیزی سے ہلنے لگی تو لالا کے حلق سے بے اختیار دہشت بھری چیخ نکلی اور اس نے تیزی سے وہاں سے ہٹنے کے لیے دوڑ لگائی، لیکن دوسرے لمحے اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل دھڑام سے چٹان کے اوپر گر گئی۔ اس کا سر گو پوری قوت سے چٹان سے ٹکرایا تھا، لیکن نیچے پیدا ہونے والی گڑگڑاہٹ چونکہ لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے وہ موت کی دہشت سے بجلی کی سی تیزی سے اٹھی۔ اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھر جیسے اس کے پیروں تلے سے چٹان اچانک غائب ہو گئی، اس کے حلق سے ایک بار پھر دہشت بھری چیخ نکلی، اور شاید یہ اس کی زندگی کی آخری چیخ تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن ہر قسم کے احساسات سے یکلخت عاری ہو گیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ یہ وہی ہیلی کاپٹر تھا جس میں سوار ہو کر وہ گاڑی سے یہاں پہنچے تھے، لیکن اس بار لالا ان کے ساتھ نہ تھی۔ پائلٹ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ اس کے ساتھ تنویر تھا۔ عقبی سیٹوں پر صفدر، کیپٹن شکیل اور صدیقی موجود تھے۔ ہمیں کم از کم لالا کو چیک تو کر لینا چاہیے تھا، کہیں وہ زندہ ہی نہ ہو، اچانک ساتھ بیٹھے تنویر نے کہا۔ کاش لالا زندہ رہ سکتی۔ میتھائل وہ انتہائی خطرناک زہر ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل سست ہوتا ہے، اور لالا اس مادے کی تیز فواروں میں سے گزر کر اس کمرے میں پہنچی ہوگی جہاں خوفناک ریس کی کمپیوٹر کنٹرولوشن مشین موجود تھی۔ وہاں پہنچنے کے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد میتھائل کے اثرات پہ کام شروع کر دیا ہوگا۔ اس سے پیٹ میں شدید اینٹھن سی ہوتی ہے اور ایک گولا سا اوپر کو اٹھ کر گلے میں پھنس جاتا ہے، اور نتیجہ فوری اور یقینی موت کے اور کچھ نہیں ہوتا، عمران نے بڑے افسردہ سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کرنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی لیبارٹری کے ایک خصوصی راستے کو کھول کر وہاں سے اوپر موجود سیکیورٹی آفس کی عمارت میں پہنچے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے خوفناک ایکشن کرتے ہوئے نہ صرف آپریشنل فیلڈ میں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا تھا، بلکہ عمران نے ماسٹر کمپیوٹر کو بھی تباہ کر کے ان خوفناک GT-1 میزائلوں کو بھی مکمل طور پر بیکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ملحقہ لیبارٹری میں گھس گئے تھے۔ ڈاکٹر ڈشمے کے دفتر میں موجود میز کی دراز سے انہوں نے لیبارٹری کا نہ صرف تفصیلی نقشہ مل گیا تھا، بلکہ اس کے مخصوص راستے سے ان کے کھولنے کے طریقے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد لیبارٹری کے اندر موجود 2 سیاحوں کا بھی وہی حشر ہوا جو آپریشنل فیلڈ کے مین ہال میں موجود افراد کا ہوا تھا۔ اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں نے لیبارٹری اور آپریشنل فیلڈ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے اس میں انتہائی خوفناک حد تک طاقتور بم جگہ جگہ نصب کر دیے، اور ان سب کا لنک ایک وائرلیس چارجر کے ساتھ کرنے کے بعد ایک خصوصی راستے سے اوپر سیکیورٹی بلڈنگ تک پہنچ گئے۔ ان طاقتور بموں میں سے تو کچھ تو اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور باقی انہیں لیبارٹری کے اندر موجود اسلحے کے ایک سٹور سے مل گئے تھے۔ وائرلیس چارجر عمران کی جیب میں موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر جب کافی بلندی پر پہنچ گیا تو عمران نے جیب سے وائرلیس چارجر نکالا اور پیچھے بیٹھے ہوئے صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ لو بھائی صفدر، اب اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا بٹن دبا کر اس خوفناک لیبارٹری کو اپنے انجام تک پہنچا دو، تاکہ لاسٹ فائٹ کا انجام سامنے ہو سکے، عمران نے کہا، اور صفدر نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چارجر لیا اور اس پر موجود سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ چارجر پر موجود بلب ایک جھماکے سے روشن ہوا اور پھر بجھ گیا۔ لالا، وہ لالا کھڑی ہے، لالا، یکلخت تنویر نے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے عمران بھی چونک پڑا، کیونکہ چارجر صفدر کے ہاتھ میں دے کر اس نے ہیلی کاپٹر کو جیسے ہی گھمایا تھا، ہیلی کاپٹر بلڈنگ کی سائڈ سے نکلا تھا، اور اسی لمحے تنویر کو پہاڑی چٹان پر کھڑے گہرے سرخ رنگ کا انسانی جسم نظر آ گیا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو واقعی لالا ہے، او ویری بیڈ، عمران کے حلق سے بھرپور چیخ نکلی، اور دوسرے لمحے اس نے ہیلی کاپٹر کو تیزی سے اس چٹان کی طرف غوطہ دیا۔ اسی لمحے لالا چٹان پر انہیں گرتی ہوئی دکھائی دی۔ لیبارٹری پھٹ رہی ہے عمران صاحب، صفدر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، لیکن عمران تو جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر تیر کی طرح اس چٹان کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ لالا اب نیچے گر کر اٹھنے لگی تھی۔ تنویر بجلی کی سی تیزی سے کھڑکی سے نکل کر نیچے ہیلی کاپٹر کے پیڈز پر اتر گیا تھا۔ وہ شاید لالا کو پکڑنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے نیچے ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی چٹانیں شکست اور یخت کے تیز عمل سے گزرنے لگی۔ میں نے اسے پکڑ لیا ہے، یکلخت تنویر کی چیختی ہوئی آواز اس خوفناک دھماکے کی آواز میں سنائی دی، اور عمران نے
نیچے جاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو آہستہ سے سیدھا کیا اور اس کے ساتھ اس نے رفتار بڑھا دی۔ ہیلی کاپٹر کی باری سے پتھر اس طرح آ کر ٹکرائے جیسے اسے سنگسار کیا جا رہا ہو۔ تنویر اور لالا دونوں انہیں نظر نہ آ رہے تھے، پھر ہر طرف پتھر ہی پتھر اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور باقی سب ساتھیوں کے چہرے بری طرح متوحش تھے۔ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ ان سب کے ذہن جیسے معاف سے ہو کر رہ گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر ان پتھروں کی بارش میں اڑتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ اس علاقے سے باہر نکل گیا جہاں نیچے تباہی جاری تھی، اور اس کے ساتھ ہی صفدر، کیپٹن شکیل اور صدیقی تینوں بجلی کی سی تیزی سے ہیلی کاپٹر سے باہر نکلے اور راڈز کو پکڑتے ہوئے نیچے غائب ہو گئے۔ اور میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کروں گا، کبھی نہیں، عمران نے لاشعوری انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ واقعی چٹانوں کی طرح پتھریلا نظر آ رہا تھا، ایسا چہرہ جیسے اس میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہ ہو۔ مگر چند لمحوں بعد صفدر اوپر چڑھتا ہوا دکھائی دیا اور اس نے تنویر کو ہیلی کاپٹر کے فرش پر اچھال دیا۔ اس کے بعد وہ اوپر چڑھا۔ دوسرے لمحے کیپٹن شکیل کا سر نظر آیا، اس کے کاندھے پر لالا لدی ہوئی تھی۔ صفدر نے جھک کر لالا کو پکڑا اور اسے گھسیٹ کر تنویر کے ساتھ ہی فرش پر لٹا دیا۔ کیپٹن شکیل کے بعد صدیقی بھی اوپر آ گیا۔ عمران نے دیکھا کہ تنویر کا پورا جسم بھی زخموں سے پر ہو رہا تھا۔ خوفناک دھماکے اب عقب میں سنائی دے رہے تھے۔ عمران صاحب جلدی کسی پانی کے چشمے کے پاس پہنچے، ان دونوں کی حالت بے حد خراب ہے، اور جس طرح تنویر نے اس لالا کو پکڑے رکھا، حالانکہ اس کا اپنا جسم پتھروں کی وجہ سے چھلنی ہو گیا تھا، وہ ناقابل یقین ہے، صفدر نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تنویر کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کس قدر ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے ہیلی کاپٹر کو نیچے گہرائی میں ایک چٹان پر اتار دیا۔ اس چٹان کے ساتھ ہی پانی کی ایک چھوٹی سی آبشار بہتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر رکتے ہی عمران سمیت سب ساتھی نیچے اترے اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل نے تنویر اور لالا کو بھی اٹھا کر ہیلی کاپٹر سے اتارا اور انہیں لے کر وہ تیزی سے پانی کی طرف بڑھتے گئے۔ تنویر اور لالا دونوں کی حالت بے حد خراب تھی۔ دونوں کے جسم خوفناک پتھروں کی زد میں آ جانے کی وجہ سے اس طرح چھلنی ہو رہے تھے جیسے ان پر مشین گنوں سے گولیوں کے بسٹ مارے گئے ہوں۔ دونوں اٹک اٹک کر سانس لے رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے ان کی نبض ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے پہلے پانی چلو میں بھرا اور باری باری ان دونوں کی حلق میں ٹپکایا۔ پانی اندر جانے سے ان کی ڈوبتی ہوئی نبضیں قدرے بحال ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں موت اور زندگی کی خوفناک سرحد کے درمیان کسی پینڈولم کی طرح ڈول رہے تھے۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور پوزیشن یہ تھی کہ وہاں نہ ہی کوئی میڈیکل باکس تھا، نہ ہی طاقت کے انجیکشن، صرف سادہ پانی تھا اور بس۔ گو ان دونوں کے جسموں میں گولیاں تو نہ تھی، لیکن زخم اس قدر تھے اور خون اس قدر تیزی سے نکل رہا تھا کہ اب ان کا بچ نکلنا ناممکنات میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کو اٹھا کر اسی آبشار کے نیچے اس طرح لٹا دو کہ صرف ان کے سر پانی سے باہر رہیں، اس طرح خون نکلنا تو بند ہو جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں شاید ہیلی کاپٹر کے اندر کوئی میڈیکل باکس مل جائے، ایسے ہیلی کاپٹروں میں ایمرجنسی کے لیے ضروری سامان رکھا جاتا ہے، عمران نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر وہ دوڑتا ہوا واپس ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن انتہائی بے چینی سے مکمل تلاشی کے باوجود ہیلی کاپٹر میں کوئی ایسا سامان نہ ملا۔ عمران کا چہرہ اس وقت بے چینی اور اضطراب کی وجہ سے مسے سا ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنے آپ کو لالا کے ساتھ ساتھ تنویر کا قاتل بھی سمجھ رہا تھا۔ اس کے حساب سے لالا کے اندر زندہ بچ جانے کا 0.1% بھی امکان نہ تھا، اس لیے اس نے لالا کی طرف جانے اور اسے چیک کرنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اب وہی لالا اسے اس مواد کے اندر جانے کے باوجود زندہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ عمران نے جو کچھ سوچا تھا وہ قطعی غلط تھا، اور اب تو لالا کے ساتھ ساتھ تنویر کی حالت بھی دگرگوں ہو چکی تھی۔ اسی لمحے اسے ایک خیال آیا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے ہیلی کاپٹر کے کھانے سے لائٹر نکالا اور پھر ہیلی کاپٹر کی اوپری سیٹ میں موجود پیٹرول کے اضافی ٹن کی طرف لپکا۔ اس نے وہ ٹن اٹھایا اور ہیلی کاپٹر سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے وہ ٹین اٹھائے دوڑتا ہوا آبشار کی طرف بڑھا۔ لالا اور تنویر دونوں کو اس کے ساتھ ہاتھوں میں تھامے ہوئے پانی کے نیچے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ بڑی پہاڑی آبشار کی وجہ سے پانی کے نیچے انہیں لٹانے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس لالا کو باہر لے آؤ اور اس کا لباس پھاڑنا ہے، جلدی کرو جلدی، عمران نے قریب ہی جاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ لباس اور لالا کا؟
صفدر، کیپٹن شکیل اور صدیقی تینوں اس طرح حیران ہو کر عمران کو دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین آ گیا ہو کہ عمران اپنے حواس کھو بیٹھا ہے۔ ظاہر ہے ایک عورت کا لباس وہ کیسے پھاڑ سکتے تھے؟ ارے سارا لباس نہیں، صرف کپڑے کا ایک بڑا ٹکڑا چاہیے، بڑا سا ٹکڑا۔ عمران نے ٹن ایک طرف رکھتے ہوئے چیخ کر کہا، اور صدیقی نے بازوؤں سے لالو کو پکڑ کر سنبھال رکھا تھا، اسے کھینچ کر تیزی سے پانی سے باہر نکالا، کیونکہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں مل کر تنویر کو سنبھالے ہوئے تھے۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے لالا کے جسم پر موجود اس کے بھاری مقامی لباس کا ایک بڑا ٹکڑا اس طرح پھاڑا کہ جس سے اصل لباس پر کوئی اثر نہ پڑا تھا۔ تنویر کو بھی پانی سے باہر لے آؤ، عمران نے کہا۔ لالا اس سرخ مواد میں لتھڑا ہوا لباس کا بڑا سا ٹکڑا اٹھائے وہ تیزی سے کچھ فاصلے پر موجود ایک چٹان پر آ گیا۔ آبشار کے نیچے رہنے کے باوجود کپڑے پر موجود سرخ مواد دھلا ہوا نہ تھا، وہ شاید واٹر پروف تھا۔ عمران نے اسے ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھا اور پھر دوڑ کر اس نے پیٹرول کارٹین اٹھایا اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے پیٹرول لباس کے اس گولے پر انڈیلا اور ٹن بند کر کے رکھ دیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے تنویر کو بھی پانی سے باہر نکال کر لالا کے ساتھ لٹا دیا تھا۔ اب وہ تینوں خاموش کھڑے حیرت سے عمران کو یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہے تھے۔ پانی کی وجہ سے تنویر اور لالا کے زخموں سے خون رسنا تقریباً بند ہو چکا تھا، لیکن ان کی حالت ویسے ہی خراب تھی اور اب تو ان تینوں میں اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ وہ ان کی نبضیں ہی چیک کر سکتے۔ وہ تینوں ہونٹ بھینچے خاموش کھڑے تھے۔ عمران نے پیٹرول ڈال کر لائٹر جلایا اور دوسرے لمحے لالا کے لباس میں آگ بھڑک اٹھی۔ گہرے سرخ رنگ کا دھواں آگ کے ساتھ ہی آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ عمران خاموش کھڑا ہوا لباس کو دھڑا دھڑ جلتا دیکھ رہا تھا۔ لباس جلنے کی وجہ سے انتہائی نامانوس سی بو ہر طرف پھیل رہی تھی، لیکن چونکہ کھلی جگہ تھی اس لیے بو انہیں محسوس ضرور ہو رہی تھی، لیکن اس کے زیادہ اثرات ان پر نہ پڑ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد آگ بجھ گئی اور پھر دھواں بھی ختم ہو گیا۔ اب جہاں لالا کا لباس تھا وہاں سیاہی مائل راکھ موجود تھی جس میں ہلکی ہلکی سرخی بھی جھلک رہی تھی۔ عمران آگے بڑھا اور اس نے راکھ کی تھوڑی سی مقدار ہاتھ پر اٹھائی اور واپس آ کر اس نے تنویر اور لالا کے ناک کے نتنوں میں راکھ ڈالی اور پھر باری باری ان دونوں کی ناک سے منہ لگا کر اس نے ان کے نتنوں میں زور زور سے پھونکے ماری اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں ساتھ ساتھ پڑے ہوئے تنویر اور لالا کے چہروں پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں تک تو اس راکھ کے نتھروں میں پھونکوں سے چڑھائے جانے کا کوئی رد عمل نہ ہوا، مگر پھر اچانک تنویر اور لالا دونوں کے جسموں میں حرکت ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے چہرے تیزی سے رنگ بدلنے لگے۔ چند لمحوں بعد تنویر نے ایک زوردار چھینک ماری اور اس کے فوراً بعد لالا کو بھی چھینک آ گئی اور پھر جیسے یکے بعد دیگرے مسلسل چھینکیں آئیں، 4-5 چھینکوں کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ لیکن اب ان دونوں کے انتہائی زرد پڑے ہوئے چہروں پر ہلکی سی سرخی نظر آنے لگی تھی۔ چلووں میں پانی بھر لاؤ، اب یہ راکھ ان کے حلق میں ڈھالنی ہوگی، عمران نے اس بار قدرے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر اس نے یکے بعد دیگرے ان دونوں کے جبڑے بھینچ کر ان کے منہ میں کافی مقدار میں راکھ ڈالی۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں نے باری باری آبشار سے چلو بھر پانی ان کے حلق میں ٹپکانا شروع کر دیا۔ بس کافی ہے، عمران نے کہا اور پیچھے ہٹ گیا، اور چند لمحوں بعد ان دونوں کے جسموں میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے چہروں پر بھی سرخی نظر آنے لگ گئی۔ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر باری باری ان دونوں کی نبضیں چیک کیں۔ خدایا تیرا شکر ہے، عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کیا یہ خطرے سے نکل آئے ہیں؟ صفدر، کیپٹن شکیل اور صدیقی نے بیک آواز ہو کر کہا۔ ہاں، کم از کم فوری موت کا خطرہ ٹل گیا ہے، عمران نے زمین پر دھڑام سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کئی میلوں سے مسلسل دوڑتا ہوا آ رہا ہو، اب تھک کر بیٹھا ہو۔ اسی لمحے تنویر اور لالا دونوں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی ان دونوں نے بے اختیار اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اطمینان سے لیٹے رہو، اب تم موت سے بچ گئے ہو۔ ویسے تنویر، آج تم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ میں تمہاری ہمت، جرأت اور حوصلہ کو سلام کرتا ہوں۔ عمران نے آگے بڑھ کر تنویر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، تو تنویر کا چہرہ یکڑہ شدت جذبات سے ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ گیا۔ اور شکریہ عمران، لالا بچ گئی ہے، خدا کا شکر ہے۔
تنویر نے کہا، اور عمران کے اسبات میں سر ہلانے سے تنویر نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر اٹھنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں کہاں ہوں؟ او تم عمران تم؟ لالا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو لالا، تم واقعی باہمت لڑکی ہو، اور تمہاری ہمت اور تمہارے حوصلے کی وجہ سے نہ صرف لاکھوں مجاہدین کی زندگیاں بچ گئی، بلکہ بھادرستان بھی اب ہمیشہ کے لیے روسیا کی غلامی میں جانے سے بچ گیا ہے۔ تم بھادرستان کی وہ بیٹی ہو جس پر بھادرستان کے لوگ صدیوں تک فخر کرتے رہیں گے۔ اصل میں تم نے ہی یہ لاسٹ فائٹ جیتی ہے، عمران نے کہا۔ تو وہ لیبارٹری تباہ ہو گئی، اور وہ زلزلہ، وہ خوفناک دھماکہ، او خدایا تیرا شکر ہے تو نے میرے ملک کو بچا لیا، لالا نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ تنویر نے تمہاری زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو موت کے منہ میں، موت کے دہانے میں دھکیل دیا تھا۔ دیکھو تمہیں بچانے کے لیے وہ کس قدر زخمی ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دیا، عمران نے کہا، اور لالا بے اختیار انتشائی تشکرانہ نظروں سے تنویر کو دیکھنے لگی، جو اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ تم چٹان پر کیسے پہنچ گئی تھی؟ کیا واپس اسی سلنڈر سے نکل کر آئی تھی؟ کہیں طبیعت تو نہیں بگڑی تھی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو لالا نے اسے تفصیل سے بتایا کہ جب باوجود کال کے اسے کوئی جواب نہ ملا تو کس طرح اس نے باہر آنے کے لیے جدوجہد کی، اور پھر کس طرح اس کے پیٹ میں بار بار انٹن ہوئی، اور ہر بار ایک گولا سا پیٹ سے اٹھ کر حلق میں پھنس گیا، مگر پھر غبارے کی طرح پھٹ کر اس کا سانس بحال ہوا اور اس کے جسم میں قوت اور توانائی کی لہر دوڑ گئی۔ تو عمران کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ہم انسان صرف اپنی عقل کے مطابق اندازے لگا کر فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن اس کی قدرت جو چاہے کر سکتی ہے۔ یہ جس طرح میتھائل کے زہر سے نپٹنے والے گولے غبارے کی طرح پھٹ گئے، تو موجودہ سائنس کے لحاظ سے واقعی ناممکن ہے، مگر وہ ذات واقعی ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمایاں تھے، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نئے سرے سے ایمان لے آیا ہو۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلے۔ لیبارٹری کے پھٹنے کا علم یقیناً گاری، ہرات اور روسیا کے حکام کو ہو چکا ہوگا، اور وہ سب پاگلوں کی طرح ادھر دوڑ پڑیں گے۔ عمران نے اٹھ کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے تنویر کو سہارا دیا، جبکہ صدیقی نے لالا کو، اور وہ سب آہستہ آہستہ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر ایک بار پھر فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ صفدر نے، جو اس بار عمران کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، پوچھا۔ فرار کے ہزاروں راستے ہوتے ہیں، میں نے فیول ٹینک چیک کر لیا ہے، فیول ٹینک بھرا ہوا ہے، کوہ ہندو کش میں مجاہدین کا ایک بہت بڑا اڈا بھی موجود ہے، ہم پیٹرول ختم ہونے تک اس کے قریب بہرحال پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے پیدل آگے بڑھا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن کیا ہیلی کاپٹر ریڈار پر چیک نہ کر لیا جائے گا؟ کوہ ہندو کش پر یقیناً روسیا کے ریڈار موجود ہوں گے، صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ لازماً ہوں گے، لیکن ہم انتہائی نیچی پرواز کریں گے، ویسے یہ سارا علاقہ دشوار گزار اور بنجر ہونے کی وجہ سے غیر آباد ہے، اس لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ بہرحال GT-1 میزائل لیبارٹری اور اس کا خالق ڈاکٹر ڈش میں سب ختم ہو چکے ہیں، اور اس لاسٹ فائٹ میں کامیابی ہی ہمارے لیے تقویت کا باعث بنتی رہے گی، عمران نے کہا، اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، یہ راکھ میں آخر ایسی کیا تاثیر تھی جسے تنویر اور لالا کو موت کے جبروں سے کھینچ نکالا ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد صفدر نے پوچھا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ تم نے سنا ہوا ہے نا کہ سانپ کے کانٹے کا علاج سانپ کے زہر سے ہی ہوتا ہے، بس ایسی ہی بات تھی۔ میتھائل مادہ بذات خود قاتل زہر ہوتا ہے، یہ جب خون میں شامل ہو کر اپنا عمل شروع کرتا ہے تو خون میں موجود آکسیجن کو خون سے علیحدہ کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے اسے باہر کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آکسیجن کا گولا سا حلق میں آ کر پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس میں پیٹ میں موجود تیزابی مادے کے اثرات بھی شامل ہوتے ہیں اور آدمی کی فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں اس بنا پر لالا کو مردہ سمجھ بیٹھا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح اس گولے کے اندر دباؤ اس طرح پھیلا کہ وہ غبارے کی صورت میں لالا کے حلق سے باہر نکل کر پھٹ گیا، اور وہ زہریلا مادہ باہر نکل جانے کی وجہ سے صاف اور طاقتور آکسیجن کو جسم کے اندر جانے کا موقع دے بیٹھا۔ اس طرح جسم میں توانائی کی لہر سی دوڑ گئی۔ بہرحال لالا کے ساتھ ایسا ہی ہوا، حالانکہ اس کی سائنسی توجیہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایسا ہوا۔
بہرحال یہ قاتل زہر ہے اور شاید لالا واحد انسان ہے جو اس کے اثرات سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن کیمیا کا ایک اصول ہے کہ جب کسی زہر کو جلا دیا جائے تو اس کے اثرات کسی حد تک تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کا ایکشن میں بدل جاتا ہے۔ اس آئیڈیا کے تحت میں نے وہ راکھ پہلے تنویر اور لالا کی ناک میں چڑھائی تاکہ وہ دماغ کا انجماد چھینکوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ اس طرح گہری بے ہوشی نیم بے ہوشی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یہ راکھ مادے کے اندر جا کر جب خون میں شامل ہوئی تو اس نے خون میں شامل کمزور پڑی ہوئی آکسیجن کو یکلخت طاقتور کر دیا اور اس طرح خون کے مردہ ہوتے ہوئے خلیات تیزی سے طاقتور ہوتے گئے اور موت کا خطرہ ٹل گیا۔ بس یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، ورنہ ہمارے پاس انہیں بچانے کے لیے اور کوئی دنیاوی ذریعہ تو موجود ہی نہ تھا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں تنویر نے جس طرح ناقابل یقین ہمت سے کام لیتے ہوئے لالا کو بچانے کی کوشش کی ہے اور جس طرح آپ نے ان دونوں کو موت کے منہ سے نکالا ہے، یہ اس لیبارٹری کی تباہی سے بھی زیادہ بڑا کارنامہ ہے۔ میرے خیال میں اسے ہی لاسٹ فائٹ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہاں تک لیبارٹری اور آپریشنل فیلڈ کی تباہی کا تعلق ہے، اصل کارنامہ لالا نے سر انجام دیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر رشمی نے جس طرح WMX ریز کا سرکل فٹ کیا ہوا تھا اسے توڑنا ناممکنات میں سے تھا، اور جب تک یہ سرکل نہ ٹوٹتا لیبارٹری تباہ ہونا تو ایک طرف ہم میں سے کوئی بھی بچ نہ سکتا تھا۔ اور جہاں تک لاسٹ فائٹ کا تعلق ہے تو لاسٹ فائٹ تو دراصل تنویر اور لالا کے درمیان ہوئی ہے۔ کیوں تنویر؟ عمران نے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بس وہ مشین ہی تو بند کی ہے۔ عظیم تو تم لوگ ہو جنہوں نے میرے ملک کے لاکھوں مجاہدوں کو بچانے کے لیے مشن کو اپنی جانوں پر کھیل کر مکمل کیا ہے۔ اور تنویر بھائی نے جس طرح مجھے بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مجھے ایسی بھائی پر ہمیشہ فخر رہے گا، لالا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تو اب سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اصل میں تو لاسٹ فائٹ بہن بھائی کے درمیان ہونی تھی، ہم ہاں اسے روسیا اور بھاجستان کے درمیان سمجھتے رہے۔ ویسے تنویر خوش قسمت ہے کہ اس کی بہنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جولیا اور جاشی کے بعد یہ تیسری بہن لالا اور تنویر ان سب کا اکلوتا بھائی۔ کیوں تنویر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پھر بکواس پر اتر آئے ہو، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ہیلی کاپٹر بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہماری ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی میں۔ اسی کے ساتھ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر لیجیے سبسکرائب تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔